الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا اور تم یتیموں کا مال ان کو دے دو ولا تتبدل الخبیث بالطیب، ان کو تبدیل نہ کرو، ردی مال دے کر اچھا مال لے لو، ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یتیم پر جو سایہ شفقت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ درس جو ہے یہ پہلے بھی ایک مرتبہ گزر چکا ہے، چونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے، اور پہلے ہی رکوع کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تو معاشرتی زندگی کے اندر سورہ نساء کے اندر عورتوں کے احکام و مسائل تو بیان ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی معاشرتی آداب جو ہے نا ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یتیم جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیم ہوتا کون ہے اور یتیمی کب تک ہے؟ جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ شفقت اٹھ جائے اور وہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو، وہ یتیم ہے۔ اور جب وہ بالغ ہو گیا ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور والد کی وفات ہو گئی تو اسے یتیم نہیں کہیں گے۔ یتیمی جو ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں اور جو برا سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ پہلے مختصر سی آیت کی تفسیر سن لیں، پھر اس کے بعد آخر میں یہ صرف 2 حدیثیں۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ یتیم کا جو مال ہے وہ اس کو دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ ظاہری بات ہے، جو یتیم چھوٹا تھا، بچہ تھا، والد فوت ہو گیا، اسے نہیں پتا جائیداد کا، مال کا۔ اب جو بڑے ہیں، گھر کے جو ولی ہیں، جو بڑے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ تو جو اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ ردی مال ان کو دے کر اچھا مال ان سے نہ لو، تبدیل نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو آج جو ہے نا وہ پرانی مثال اس وقت کی انہوں نے دی ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جو تھا، ایک ریوڑ جو بکریوں کا بڑا اچھا ہے، اس میں بڑی اچھی بکریاں ہیں، اور ایک جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس سے تبدیل نہ کرو، جو اس کا حق ہے وہی دو۔ ہمارے ہاں ذرا جو جائیداد کی تقسیم ہے، مال کی تقسیم ہے، وہ ذرا اور طرح کی ہے، لیکن قاعدہ اور قانون تو وہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ والی جو زمین ہے یہ بڑی مہنگی ہے۔ 20 ایکڑ اگر زمین ہے نا، 20 ایکڑ، ان میں سے جو 5 ایکڑ ہے وہ تو فرنٹ پہ ہے، تو وہ بڑی مہنگی ہے، لہٰذا یہ بھائی کے حصے میں آتی تھی، وہ فوت ہو گیا، اب بچوں کو دینی ہے تو وہ کوئی نہیں کر لیں گے جی، تو وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح اور بھی دکان کے معاملات ہیں۔ میں عصر حاضر کی مثال دے رہا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، میں نے تو میرے ذہن میں تو 2 ہی مثالیں ہیں، یا زمین کی ہو سکتی ہے، دکان کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو جائیداد ہے وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے، کس طرح کی ہو سکتی ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو جو یتیم کا حق ہے، بلوغت کے بعد اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ دیں ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے
کہ جب سمجھدار ہو جائیں تب آپ ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور سمجھداری کب تک ہے؟ بلوغت کے بعد. جب وہ بالغ ہو جائیں تو آپ ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھائیں. اب یہ کیسے ہوگا؟ بچے ہیں چھوٹے، یتیم بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا دل تو ویسے خراب ہو گیا، ذہن ویسے خراب ہو گیا. جواب دہی کے لیے آپ نے کہا کہ ان بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، ان کے اخراجات ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ نے ان یتیم بچوں کا مال بھی اپنے ہی مال کے ساتھ ملا لیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. دو چیزیں اللہ خالق و مالک نے بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تبدیل نہ کرو، جو مال ان کا ہے وہی ان کو دو جو ان کا حق ہے. اور دوسری بات، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. اور بعض دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، یتیم، انہیں نہیں پتا، تو آپ کوشش کریں کہ ان کا جو مال ہے اگر بڑھا نہیں سکتے تو کم بھی نہ کریں. بڑھانا کیا ہے کہ جو ان کے والد صاحب جو فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، جو کاروبار کر رہے تھے، کم از کم اس کو جاری رکھیں آپ. یہ ہے ان کے مال کو بڑھانا. اور کم کرنا یہ ہے کہ جو مال چھوڑا ہے، وہ جتنا بھی مال ہو، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں گے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ اس کو کسر لگتی رہے گی، وہ کم ہوتا رہے گا. اگر یتیم کے مال کو بڑھا نہیں سکتے تو کم بھی نہ کریں. آگے فرمایا جو شخص یہ کام کرتا ہے، یعنی ردی مال، بیکار، وہ یتیم کو دیتا ہے اور اچھا لے لیتا ہے اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاتا رہتا ہے، انہو کانا حوبا کبیرہ، یہ بہت کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. آئیے آخر میں صرف دو باتیں سن لیں. یتیم کے سر پہ جو سایہ شفقت رکھتا ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. پہلے بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے دونوں. آپ نے یہ دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا ہے. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ وہ شخص جنتی شخص ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، آپ کا دیدار ہے. اور جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے، اسی صورت کی، اسی رکوع کے آخری آیت ہے اس رکوع کی، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال کھا رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور ان قریب وہ اسی جہنم میں ہی ڈال دیے جائیں گے، اسی آگ میں ہی ڈال دیے جائیں گے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں دنیا میں. تو یتیم کی کفالت کرنا یہ اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ یہ ہمارا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.